الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال الله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کے بے حد و حساب انعامات اور احسانات میں سے پوری نوع انسانیت پر سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ہے. مادی کائنات میں جتنے احسانات ہیں ان میں سے کوئی بھی احسان ایسا نہیں، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں کہ جو آپ کے ہم پلہ ہو سکے. پوری کائنات کا مرکز بیت اللہ ہے اور پوری کائنات کی بقا کا وہ ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افضل ہیں. عرش اور کرسی جو ساتوں آسمان سے زیادہ وسیع ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض وهو رب العرش العظیم. عرش اور کرسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. مادی کائنات میں چاہے علویات سے متعلق ہوں یا سفلیات سے متعلق ہوں، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے ہم پلہ، ہم مرتبہ، ہم مقام ہو سکے. دینی اور روحانی انعامات اور احسانات میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین اسلام ہے. بلا شبہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا دین اسلام یہ ایسی نعمت ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ کلام الہی قرآن مجید یہ اللہ کی صفت ہے. بلا تشبیہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ خزانہ ہے اور اللہ کی کسی صفت تک مخلوق نہیں پہنچ سکتی. انبیاء اور رسل اپنی تمام تر بزرگی اور تمام تر بلند ترین مقامات کے باوجود اللہ کی صفت میں شریک نہیں ہو سکتے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. اس لیے کلام الہی قرآن مجید جب اللہ کی صفت ہے تو یہ ایک ایسی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام اور مرتبے میں بڑھ کر ہے. اسی طرح اللہ کا پورا دین اسلام
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے بلند مقام اور مرتبے والا ہے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ کی یہ بلند ترین مقام اور مرتبے والی کتاب ملی کس کے توسط سے؟ اللہ کا دین اسلام یہ اس امت کو، انسانیت کو نصیب کس ذریعے سے ہوا؟ تو وہاں پھر تمام تر نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ مرکوز ہو جاتی ہیں کہ کتاب اللہ بلا شبہ بے بہا نعمت ہے، لیکن ملی تو آپ کے توسط سے۔ دین اسلام بلا شبہ بہت بلند مقام اور مرتبے والا اللہ کا دین ہے، لیکن ملا تو آپ ہی کے توسط سے۔ اس طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس انسانیت پر، اس دھرتی پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ کی ذات بھی مبارک ہے، آپ کی صفات اور تعلیمات بھی مبارک ہیں، ہر دو رخوں سے آپ پوری نوع انسانیت کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت اور برکت کی کیا انتہا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی رحمت اور برکت کی چھاؤں میں کون کون آتا ہے، کیسے کیسے جہان آپ کے زیر سایہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو مخلوق ہو اور رسول اللہ کے زیر سایہ رحمت نہ ہو، زیر سایہ برکت نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کا رب وہ ہے تو سارے جہانوں کے لیے رحمت آپ کو بنا کر دیتی۔ اس دنیا کے جہان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، زمین کے، آسمانوں کے، فرشتوں کے جہان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، ساری مخلوقات کے سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، یہاں تک کہ آخرت کے جہان کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ آپ کی رحمت کی وسعتوں سے کوئی جہان خارج نہیں اور کوئی جہان مستثنا نہیں، اوپر کا جہان ہو، نیچے کا جہان ہو، فرش کا عرش، دنیا اور آخرت، سارے جہانوں کے اوپر آپ کی رحمت کا سایہ تنا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے، اس کا شعور نصیب فرمائے۔ آج کفار اپنے تمام تر کفر کے باوجود اگر میٹھی نیند سو رہے ہیں تو یہ آپ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ پہلی امتوں کے اندر کیسے کیسے عذاب آئے، لیکن اللہ کے رسول کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ وہ لاج رکھے ہوئے ہے کہ ایسا عذاب مسلط نہیں کرتے جس سے انسانیت برباد ہو جائے اور بے نام و نشان ہو کر ختم ہو جائے۔ تو آپ کا وجود مسعود، آپ کی ذات پاک بھی مبارک ہے اور آپ کی صفات اور تعلیمات بھی مبارک ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ولادت باسعادت ہے اور ایک بعثت مبارکہ ہے۔
آپ کی ولادت باسعادت بھی نو انسانیت کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا جھونکا ثابت ہوئی، اور آپ کی بعثت نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر روشنی میں لایا۔ تاریخ انسانی میں بڑی بڑی وبائیں پھیلی۔ ابھی ایک جھلک ہم نے کورونا کی شکل میں دیکھی۔ تاریخ انسانی میں ایک صدی پہلے اسی طرح اس کورونا کی وبا سے زیادہ سنگین وبا، یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ جو وبا 14ویں صدی عیسوی میں پھیلی، اس وبا کا انسانی تاریخ میں کوئی ثانی نہیں۔ اس کی لپیٹ میں پورا گویا کہ ایشیا ہے، مشرق وسطی ہے، اور آباد دنیا کا آباد انسانی گویا کے علاقوں کا سارے کا سارا حصہ اس سے متاثر ہوا، اور یکے بعد دیگرے دو حادثات ایسے پیش آئے کہ جس سے پوری گویا کہ انسانیت متاثر ہوئی۔ ایک آتش فشاں پہاڑ کا پھٹنا، آتش فشاں پہاڑ مختلف علاقوں میں پھٹتے ہیں، لاوا نکلتا ہے اور اس کے دور دور تک اثرات پھیلتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں جیسے آتش فشانی اس موقع پر ہوئی کبھی نہ، اور آتش فشاں کے لاوے نکلنے اور اس سے نکلنے والے دھوئیں کی اس قدر گویا کہ دبیز کثیر تہیں فضا میں پھیل گئیں کہ دن اور رات کا امتیاز ختم ہو گیا، ہر سو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ 1/3 کے بقدر سورج کی اتنی روشنی اہل زمین کو ملتی تھی کہ جیسے چاند کی روشنی ہے، لیکن وہ روشنی بھی ایسی تھی کہ اس میں کوئی حدت نہیں تھی، کوئی حرارت اور تپش نہیں تھی، جس کے نتیجے میں زمین کا جو درجہ حرارت ہے وہ اتنا گر گیا کہ جو گرم ترین علاقے تھے جون جولائی کے مہینوں میں وہاں برف ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ نے اسباب کی دنیا میں فصلیں ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، زرعی پیداوار ہے، نباتات ہے، ان سب کا پیدا ہونا، پکنا یہ سورج کی شعاؤں کے بدولت رکھا ہے۔ جب سورج اور اس کی تپش اور دھوپ اور شعاعیں نہیں تو اس طرح تمام تر پیداوار بھی متاثر، طرح طرح کے امراض، فقر و فاقہ، افلاس، قحط سالی، ایک عالمی گویا کہ وبا تھی کہ جس سے پوری انسانیت گویا کہ متاثر ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں اللہ اکبر، وہ کیا حال ہوا ہوگا کہ جب دن اور رات کا امتیاز ختم ہو رہا ہے، بعض علاقوں میں تو وہ دبیز بادل آتش فشاں کے ایسے تھے کہ دن اور رات کا سرے سے امتیاز ختم ہو گیا، بعض علاقوں میں قدرے کم تھے، بعض میں کم تھے، لیکن عمومی طور پر پوری انسانیت اس پریشانی سے دوچار ہے۔ اور اتنے بڑے پیمانے پہ اموات ہوئی، انسان کیا، حیوانات کیا، ساری مخلوق اس سے متاثر ہوئی۔ اوپر سے ایک بیماری سرطان ایسی عمومیت کے ساتھ وہ پھیلی کہ اس کی وجہ سے گویا کہ وہ آفت بر آفت بنی، اور بہت بڑی آبادی لقمہ اجل بنی،
ایسے میں اللہ اکبر، اللہ جل شانہ، اللہ جل جلالہ، زمین و آسمان کے رب کی رحمت کا جھونکا چلا اور مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دنیا کے باقی خطوں اور علاقوں کی طرح عرب کا علاقہ اور خطہ بھی شدید گویا کہ قحط، افلاس، فقر اس سے دوچار تھا اور اس کا شکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ بہار کا جھونکا ثابت ہوئی، اور اس طرح کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سورج اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوئے اور انسانیت کو یہ روشنی اور سویرا نصیب ہوا۔ سورج کا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونا تھا کہ فصلیں، پھل پھول، زرعی پیداوار، ساری چیزیں فراوانی کے ساتھ گویا کہ پیدا ہوں، اور وہ طویل فقر و افلاس اور قحط سالی کا جو دورہ تھا وہ ختم ہوا اور انسانیت کے لیے ارزانی کی صورت پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اس مہینے کا نام ہی ربیع پڑا، ربیع الاول، یہ تو پہلی بہار ہے۔ ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی آمد مبارکہ، اس کا نام ہی ربیع الاول پڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پاک بھی باعث سراپا برکت اور رحمت ہے پوری انسانیت کی۔ لکھا ہے کہ عرب کے لوگ اپنی جاہلیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بچیوں کی پیدائش پر صرف باپ ہی نہیں بلکہ پوری برادری اور پورا خاندان مغموم ہو جاتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی، کیونکہ چہرے اتر جاتے تھے۔ بجائے خوشی ہونے کے غم سے گھٹے جاتے تھے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور غم اور حزن کے مارے وہ گھٹے پڑتا ہے، غم پی رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، برادری والوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے جو بیٹی کی صورت میں اس کو دی گئی۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اس ذلت اور رسوائی کو اٹھائے رکھے یا اس کو زندہ مٹی میں گاڑ دے، دونوں میں سے کوئی ایک آپشن تھا بس۔ الا ساء ما یحکمون۔ تو جہالت کا یہ دورہ تھا کہ عرب کے اندر لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو بہت مایوس سمجھا جاتا تھا، اور ان کی پیدائش پہ سارے گویا کہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ اللہ جل شانہ کی رحمت، سبحان اللہ، اللہ نے اس رخ سے بھی اس سال ان کو غم سے بچانے کے لیے، علماء لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، پورا سال عرب کے اندر ایک بچی نہیں پیدا ہوئی، سب لڑکے پیدا ہوئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے سب خوش رہیں اور بیٹی کی وجہ سے کوئی غمگین نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ میں مفصل لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پورا عرب کا خطہ زرخیز ہو گیا۔ اما حلیمہ سعدیہ جب آپ کو لے گئیں تو آتے ہوئے سب سے پیچھے ان کی اونٹنی تھی
جب لے کر واپس لوٹی تو ساری اونٹنیوں سے سب سے آگے ان کی اونٹنی، ان کی سہیلیاں، ان کی ہمجولیاں وہ حیران تھیں کہ حلیمہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا؟ یہ تو کمزوری اور لاغر پن کی وجہ سے یہ تو ہمارے ساتھ بھی نہیں پہنچ پاتی تھی، اب کیا ہوا کہ ہمیں بھی نہیں پہنچنے دے رہی؟ پتہ چلا کہ اس اونٹنی کے اوپر وہ بچہ سوار ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ ایک بچہ تھا اماں حلیمہ سعدیہ کا، وہ بھی بھوکا رہتا تھا، سینے میں دودھ نہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے کو جب لیا تو ان کا سینہ دودھ سے بھر آیا اور پہلی مرتبہ ان کا بچہ آرام سے سویا اور ماں کو بھی آرام سے سونے دیا۔ اور علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس طرف سے وہ بچہ دودھ پیتا تھا کبھی اللہ کے رسول نے اس طرف سے دودھ نہیں پیا۔ اور جب وہ اماں حلیمہ اپنے علاقے میں لے گئی تو پورے علاقے میں زرخیزی آ گئی۔ اماں حلیمہ کی جو بکریاں تھیں وہ شام کو آتی تھیں، دودھ سے بھرے ہوئے تھن لے کر آتی تھیں۔ تفصیلی حالات اور واقعات ہیں جن سب کا لب لباب اور خلاصہ یہ کہ آپ کی ذات پاک بھی سراپا رحمت اور برکت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے، آپ کی ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے، وہ دنیا جہان کے بے وقوف اور نادان لوگ نہیں جانتے کہ ان کو یہ سب کو جو مادی نعمتیں ملی ہیں رسول اللہ کے وسیلے سے ملی۔ اپنے تمام تر بدعمالیوں کے باوجود جو اللہ ان کو زندگی کے سانس دیے ہوئے یہ رسول اللہ کی دعاؤں کا وسیلہ ہے، آپ کی ذات بابرکات کی یہ جو ہے وہ وجہ سے ہے۔ اور ہم جو نام لیوا ہیں اللہ ہمیں بھی قدر نصیب فرمائے، جو جن جن راہوں پہ چل کر بٹک بٹک کر اور مارے کھا کھا کر پھر بھی رسول اللہ کی قدر نہیں آتی، آپ کی یاد نہیں آتی، اللہ کرے ہمیں بھی ان کی یاد آ جائے اور ساری راہوں سے پلٹ کر ان کی راہ پر لگ جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں تم سے تو وہ کھجور کا ایک تنا ہی اچھا کہ جو چند گز کی جدائی کو، چند گز کے فراق کو بھی برداشت نہیں کر سکا، حالانکہ اسی جگہ پہ تھا، چند قدم دور اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور وہ ادھر ایسے رویا اور ایسے چیخا جیسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی کی آواز ہوتی۔ آپ اپنے ممبر سے اترے اور جا کر اس کو سینے سے لگایا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے تأنّ انین الصبی، جس طرح دیر تک ماں کی جدائی میں رونے والا بچہ جو دیر تک رو چکا ہو تو وہ جلدی چپ نہیں ہو سکتا، اس کو جب ماں سینے سے لگائے تو چپ ہونے میں دیر لگاتا ہے اور تھوڑا آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ چپ ہوتا ہے۔ ایسے وہ کھجور کا خشک تنا وہ ایسا رو پڑا تھا کہ جب اللہ کے رسول نے اس کو سینے سے لگایا تو اس بچے کی طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ خاموش ہوا۔ ہمارے سینوں میں یہ دل ہے یا سل ہے کہ ہم نے ادھر ادھر کے راستوں میں عزت ڈھونڈنا شروع کر دی اور عزت والے صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت والا راستہ بھول گئے۔ شکلیں بگڑ گئیں، ہمارے لباس بگڑ گئے، ہمارا نظام حکومت بگڑ گیا، ہمارا گھریلو نظام معاشرت بگڑ گیا، ہمارا کورٹ کچہری کا نظام سب انگریزیت کے حوالے ہو گیا، ذلت اور رسوائی کی کن پستیوں میں جان چلے گئے، فقر و فاقہ اور مسائل کی کس دلدل میں چلے گئے، پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آتی۔ اللہ ہماری اس قومی اور اجتماعی بے حسی کو دور فرما دے، ہمیں ان کی یاد دلا دے۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت ہے تو ان کے قدموں میں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا ہوا ہم تیرے ہیں؟ تو واللہ عالم ابھی تک کسی سے سنا نہیں، لیکن اپنی طرف سے جو سمجھا ہوں، اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو تو آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو بتا دے۔ میں اپنی جگہ یہ سمجھا تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں یہ سمجھا کہ اقبال اللہ کی طرف سے اس کو شعر میں بیان کر رہے ہیں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم سے مراد اللہ ہیں۔ وہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو ہم تمہارے ہیں، پھر یہ دنیا کیا، پاکستان کیا، کراچی سندھ کیا، لوح قلم تمہارے ہیں، تمہاری عزت لکھی جائے گی، اور کہاں لکھی جائے گی؟ اس لوح محفوظ میں لکھی جائے گی جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، اور وہ قلم لکھے گا جس قلم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم چاہیں کہ انگریز کے پٹھو بنے، انگریز کے سہولت کار بنے، اور اپنی عورتوں کو اسٹیڈیم میں لے جا کر کھیل کے نام پہ ننگا کریں، جو کرتوت ان کے ہم بھی وہی کرتوت شروع کریں، اور پھر سب کے باوجود اللہ عزت کا صحرا بھی ہمارے سروں پہ رکھے گا، ہمیں ساری اقوام عالم کے سامنے بلند مقام بھی دے گا، ایسا نہیں۔ اس نے کہہ دیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے پابند بن کر چلنے والے ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگوں کو اس کی خبر نہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم دائیں بائیں سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اے اللہ، ہم نے تیری بھی ناقدری کی، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناقدری کی۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اجتماعی اور ملکی اور قومی اور بین الاقوامی دنیا میں ہم کہاں سے کہاں گر چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر لگنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کے کام کو اپنا کام بنانا نصیب فرما، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنانا نصیب فرما، ان کی فکر کو اے اللہ اپنی فکر بنانا نصیب فرما، انہی کے نقش قدم پر لگ کر جم کر کل قیامت کے دن انہی کے قدموں میں پہنچنا نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔